जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हां खे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था ऐं पंजाब जी जेका सूरत हाल आहे ऐं उन ते आयल सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। हींअर असां सां सीनियर तर्जनिगार ऐं लेखक नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि उहे इस्लामाबाद में टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िर महमूद साहब, आपने हमें टाइम दिया। किस तरह देखते हैं पंजाब की सूरत हाल? मुसलसल वहाँ पर सियासी और आइनी बहरान जो है वो चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 जुलाई को 20 नशस्तों पर इंतखाबात होने चाहिए, ज़मीनी इंतखाबात, और 22 जुलाई को ये इलेक्शन हो कि आइंदा सीएम कौन होगा पंजाब का। तो इस फैसले को किस तरह देखते हैं नाज़िर साहब? मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है, बल्कि ये कल जब हाई कोर्ट का फैसला आया था उसी वक्त ये बात जहन में आ रही थी और मैं यही सोच रहा था कि शायद यही बेहतर होता कि ज़िमनी इंतखाबात का इंतज़ार कर लिया जाता, क्योंकि उससे फिर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सी पार्टी किस तरफ है और उसके बाद जो भी मुंतखब होगा वज़ीर आला, उस चीज़ का ज़्यादा इम्कान होगा कि वो अपनी जो बकिया मुद्दत है इस असम्बली की 1 साल वो पूरा कर पाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। एक तो ये कि जो वज़ीर आला हैं वो अपने ओहदे पर इस वक्त बरकरार रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे, गो के वो महदूद इख्तियारात के तहत ही काम कर सकेंगे। लेकिन उनका वज़ारत आला की पोजीशन पर रहना, और ना हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको हटाया जाए या बुज़दार को बहाल किया जाए। तो अब इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि नून लीग का पलड़ा भारी लग रहा है, इसलिए कि अगर ज़िमनी इंतखाबात पिछले जो साल 1.5 साल में पंजाब में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, हमने ये देखा है कि उसमें ज़्यादातर इंतखाबात जो है वो पीटीआई बुरी तरह से हारी है। और इन्होंने कोशिश भी की थी कि वहाँ सियालकोट डस्का में धांधली करवा के पीटीआई को जिता दिया जाए, लेकिन वहां पर भी पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये बहुत वाज़ेह हो जाएगा। अब ज़्यादा इम्कानात इसी बात के लग रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनमें नून लीग के ही अरकान जो है उम्मीदवार वो ज़्यादा जीतेंगे, और अगर वो ज़्यादा जीतेंगे तो नून लीग की यानी हमजा शहबाज की जो हैसियत है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी और वो वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रहेंगे मज़ीद 1 साल तक। मुझे तो ये सूरत हाल नजर आ रही है। सही। और वैसे भी अगर अब भी देखा जाए तो 165 उनके मेंबर हैं नवाज लीग के पंजाब असेंबली में, 7 पीपल्स पार्टी की नशस्तें हैं, 4 आज़ाद हैं, 1 राह हक है, और कहा जा रहा है कि 9 या 10 सीटें अगर 20 में से नून लीग जीत जाती है तो वही 186 तो उनके पास तादाद हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये अच्छा फैसला रहा है और इसका नतीजा हतमी तौर पर मैं समझता हूँ नून लीग के हक में जाएगा, पीटीआई के खिलाफ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात मैं मजीद ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो पंजाब के साथ पिछले 4-5 साल में हुआ है, एक तरह से ये खिलवाड़ यानी खेल खेला गया है उनके पंजाब के साथ। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है उसकी, और उसको पहले तो इमरान खान साहब ने एक तख्ते मश्क बनाया, एक जूनियर और एक नौसिखिए जो यूनियन काउंसिल लेवल से उठाकर उन्होंने उस्मान बुज़दार को पूरे सूबे का इख्तियार दे दिया था। यानी पहले हम जो सिंध के साथ हमें याद है पिछले 20-25 साल में होता रहा था, यानी अरबाब गुलाम रहीम और इस तरह के और मुख्तलिफ लोग थे जिनको असल हिमायत हासिल नहीं होती थी, उनको मेहर साहब थे उनको बना दिया गया था चीफ मिनिस्टर। और उस वक्त हम ये कहते थे कि देखें पंजाब में कितनी स्टेबिलिटी है, और चाहे वो परवेज़ इलाही हो चाहे शहबाज शरीफ हो, वो आते हैं बड़े सुकून से हुकूमत करते हैं और पंजाब में लेकिन सिंध के साथ जो है ये खिलवाड़ खेला जा रहा है। यहाँ पर कोई भी अच्छा वज़ीर आला नहीं दिया जा रहा और जो आता है उसको इस तरह से किया जाता है। और अब ये पिछले 4 साल में पीटीआई ने यानी पंजाब का वही हशर किया जो किसी ज़माने में सिंध का होता था। अब सिंध का अगर मवाजना करें तो सिंध में सूरत हाल हमें मुराद अली शाह की वज़ारत आला में निस्बतन मुस्तहकम नज़र आती है। एक समझदार पढ़े लिखे फॉरवर्ड लुकिंग वज़ीर आला सिंध को अच्छी तरह से चला रहे हैं, और वहाँ पर ये हुआ कि उस्मान बुज़दार जैसे को बना दिया, ज़ाहिर है वो एक मजमूई तौर पर नाकारा रहनुमा साबित हुए, और फिर पीटीआई के अंदर उनके खिलाफ बगावत हुई। इमरान खान के जो इंतहाई गलत फैसले थे उनमें एक फैसला ये था, और ये बात नहीं है कि पीटीआई के पास अपने लोग नहीं थे, उनके पास लोग थे, अगर वो चाहते तो
ان کے پرانے کارکن موجود تھے، خود شاہ محمود قریشی ایک اہم امیدوار تھے، پرویز الہی بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، اور بائی دا وے پرویز الہی کی بحیثیت وزیر اعلیٰ جب پرویز مشرف کے دور میں وہ 5 سال رہے، ان کی کارکردگی اتنی بری نہیں تھی، بے شک وہ ایک عامر کے کندھے پہ چڑھ کے آئے ہوں، لیکن انہوں نے کام کیا تھا۔ لیکن عمران خان نے پتہ نہیں کس اپنی وزڈم میں وہ بزار کو بنایا، اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہوئی، اور خود ان کو کہنا پڑا عمران خان کو بزار صاحب سے استعفے کے لیے کہ استعفیٰ دے دیں، اور استعفیٰ دینے کے بعد یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں کھیل کھیلا گیا ہے، وہ ابھی تک کھیلا جا رہا ہے۔ قریشی صاحب نے جو بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے 2-3 دن پہلے کہ پارٹی نے خود مجھے ہرایا، نہیں تو میں مضبوط امیدوار تھا، مطلب وہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ سی ایم پنجاب بنے۔ بالکل، وہ تو ان کے ایمبیشنز تو تھے، لیکن وہ ظاہر ہے نہیں بن سکے۔ تو یہ اور اس کا یعنی پنجاب کے ساتھ یہ ایک طرح سے جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا سہرا جو ہے عمران خان کے سر جاتا ہے۔ صحیح، لیکن اس کے ساتھ جی آپ بتائیے، سوال کر رہے ہیں۔ جی آپ کنٹینیو کریں۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ رجحان اب پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں ہر چیز میں عدلیہ کو شامل کرنے کا یا عدلیہ کے پاس جانے کا، یہ رجحان مجھے صحیح نہیں لگ رہا، یہ نہ سیاست کے لیے نہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب ہم پچھلے دیکھ رہے ہیں عرصے میں کہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، چاہے نیشنل اسمبلی کا مسئلہ ہو، چاہے سینٹ کا مسئلہ ہو، یا صوبائی اسمبلی کے مسئلے ہوں، ضمنی انتخابات کے مسئلے ہوں، ہر مسئلے پر عدلیہ کو انوالو کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے، اور جو فیصلے پارلیمان میں کرنے چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اپنی دانشمندی سے مل بیٹھ کر جو مسئلے حل کرنے چاہیے، اس میں اب ہم ہر لمحے پر عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور عدلیہ ظاہر ہے وہ منع نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ یہ کیسے کہے کہ جی ہم نہیں اس کا جواب دیتے، کیونکہ مسئلے تو سیاستدان کریٹ کر رہے ہیں اس میں۔ تو یہ ایک یعنی پریشان کن صورتحال ہے کہ جس میں غیر سیاسی قوتوں کی شمولیت سیاسی فیصلوں میں، چاہے وہ فوج کی ہو یا عدلیہ کی ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتیں خود خاص طور پہ پی ٹی آئی وہ موقع فراہم کر رہی ہے غیر سیاسی قوتوں کو کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں اور وہ فیصلے دیں۔ صحیح۔ اچھا سر، یہی میں چاہ رہا تھا، لیکن اچھا ہو گیا آپ نے بات کی کہ ادارے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں، اداروں کو شکایت بھی کرتے ہیں، وہ داخلت کر لیں، موقع بھی خود دیتے ہیں۔ اچھا آ جاتے ہیں اس پر، یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے، جو بھی حکم آیا، باہر آ کے جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، انہوں نے جو تشریح کی وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ عدالت نے مان لیا کہ حمزہ شہباز غیر آئینی ہے۔ پھر صحافیوں نے بار بار بابر ایوان سے پوچھا کہ عدالت نے کہا کہ حمزہ شہباز غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ اس پر کمنٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو عدالتیں فیصلوں کی جو غلط تشریح یہ ہو رہی ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک طرف پی ٹی آئی کی تشریح، دوسرا خان صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے خود 22 جولائی تک مان بھی لیا کہ حمزہ سی ایم رہیں گے پنجاب کے۔ اصل میں پی ٹی آئی کے رہنما جو بھی ہیں، ان کو کوئی یعنی سمجھ نہیں آتی ان کو کہ کرنا کیا ہے، ہر کوئی اپنا راگ الاپرا ہوتا ہے۔ یعنی کل بھی آپ دیکھ لیں تو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے جشن منا رہے تھے، ایک طرف جو ہے وہ فواد چودھری ایک طرح کا بیان دے رہے تھے، شیری مزاری بالکل اس کے اپوزٹ بیان دے رہی تھیں۔ شروع میں انہوں نے امیڈیٹلی شادیانے بجائے کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی ہے، اور پھر فوراً کہنے لگے کہ ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ارے بھائی، اگر آپ کی جیت ہو گئی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہی اس طرح کا کنفیوژن یہ ابھی بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں اتنا کوئی کنفیوژن ہے نہیں۔ یہ ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جیت تو بھائی جب ہوتی جب سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو کام کرنے سے روک دیا ہوتا، یا بزدار کو بحال کر دیا ہوتا، یا کوئی ایسا فیصلہ کیا ہوتا جو نون لیگ کے خلاف جاتا۔ ابھی تک کوئی فیصلہ مجھے نہیں لگ رہا، یہ بالکل آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق دونوں فیصلے دیے گئے ہیں، ہائی کورٹ کا بھی اور سپریم کورٹ کا بھی۔ اور یہ جو تشریح پی ٹی آئی کے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے اسی رویے کا تسلسل ہے جس میں یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور غلط تشریحات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں ناظر صاحب آپ سے یہ بھی ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اسد عمر صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ان کا یہ بیانیہ ہے سازش والا خان صاحب کا، وہ بڑا چل پڑا ہے، اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے تو یہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے یا عام انتخابات، ان میں بڑا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو۔ تو پنجاب کی آپ کو صورتحال کیا نظر آ رہی ہے؟ مہنگائی بھی نو ڈاؤٹ بڑھی ہے، اور اس حکومت نے بہت سارے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے وہ چیزیں اور جو ان کا سازش والا بیانیہ ہے وہ الیکشن میں ان کو فائدہ مند پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ سازش والا بیانیہ چل گیا ہے، تو یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ بیانیہ انہوں نے چلایا ہے اور اس بیانیے کے تحت یہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس بیانیے میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کی سیاست جو رہی ہے پچھلے 10-20 سال میں، وہ ساری یہی رہی ہے کہ ایک دو چیزوں پہ توجہ مرکوز کی جائے، جو پاپولسٹ لیڈرز کا رویہ ہوتا ہے کہ ریڈکشنسٹ اپروچ ہوتی ہے، کوئی ایک نقطہ اٹھا لو اور عوام کو اس کے پیچھے لگا دو، کرپشن پہ لگا دو، ورلڈ کپ پہ لگا دو۔ اب انہوں نے جو ہے وہ سازش پہ لگا دیا ہے، لیکن یہ ایک طرح کا پھٹا ہوا ڈول ہے جس کو یہ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چلے گا نہیں۔ اور دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ایک تو یہ بات تھی اور دوسرا جو مہنگائی ہے یا اس طرح اس کا نقصان ہوگا موجودہ گورنمنٹ کو۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہوتے ہیں نا، کہ کسی بھی پارٹی کے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، ظاہر ہے ایک بڑا گروپ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے، مہنگائی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، وہ انہی کو ووٹ دینا پڑتا ہے، دیتے ہیں عام طور پہ، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی پنجاب میں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک نون لیگ کا ایسا ہے جو نون لیگ کا وفادار ہے۔ تو جو ان کے وفادار ہیں وہ تو ہر حالت میں نون لیگ کو ہی ووٹ دیں گے۔ ایک چھوٹا گروہ ہوتا ہے جو جس کو ہم سوئنگ ووٹ کہہ سکتے ہیں۔ سوئنگ کا مطلب یہ کہ وہ پھر حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ سوئنگ ووٹرز جو ہیں وہ اس مہنگائی کے بعد پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اور انتخابات میں نون لیگ بھی پنجاب میں زیادہ، اگر تمام سیٹیں نہیں تو زیادہ سیٹیں ضمنی انتخابات میں میرے خیال میں نون لیگ ہی لے گی۔ اچھا ناظر صاحب، مختصر آپ سے جانیں گے، کیونکہ یہ بیانیے کا ذکر ہو رہا ہے، تو جو ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں ٹویٹر پہ، دوسری جگہوں پر، خاص طور پر ہمارے جو ملک کا سب سے مضبوط اور بڑا ادارہ ہے اس کے ہیڈ کو یہ جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مسلسل، اس طرح کی جو مہم ہے ماضی میں پہلے آپ نے کبھی دیکھی؟ اور یہ جو چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا یہ ڈینجرس ہے؟ دیکھیں یہ بات تو اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں۔ یعنی بعض جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کھل کر اداروں پہ تنقید نہیں کی گئی، وہ یہ بات غلط ہے، اس سے پہلے ہوتی رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایوب خان کا جو آخری دور تھا، اس وقت ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے، وہ چیزیں رقم ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یحییٰ خان کا جو حال ہوا آخر میں، وہ ہم جانتے ہیں کتنا برا بلا یحییٰ خان کی پالیسیز کو کہا گیا۔ لیکن سر وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے اقتدار پہ آ کے قبضہ کیا تھا، تو اب تو صورتحال وہ تو نہیں ہے، اس سے موازنہ لیکن ادارے کے بارے میں تو کی گئی نا باتیں، پہلے بھی کی گئی اور اب بھی کی جا رہی ہے، تو یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پہلے نہیں تھا، تو یہ کریڈٹ ضرور پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ وہ اس جو برا بھلا کہنا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے۔ یعنی ٹویٹر ٹرینڈ چل رہے ہیں، فیس بک چل رہے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے 15-20 سال سے، ان 15-20 سال میں میرا نہیں خیال، یعنی اس سے پہلے تو ظاہر مشرف کا آخری دور تھا، اس میں بھی کہا گیا، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ مشرف کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا کو اداروں کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے دونوں پہلو ہیں۔ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا، یہ ایکسپوز کریں گے جو یہ سازش کہتے ہیں وہ سازش کرنے والوں کو، لیکن اس کا مثبت فائدہ جو یہ لینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ ان کو ملے گا نہیں۔ اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹا ان کو نقصان ہی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، تو تھوڑا اس سے ہی کنیکٹ کر لیتے ہیں، جیسے پھر علی وزیر یا منظور پشتین دوسرے شکایت یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے صوبے کا ڈومیسائل اور پنجاب کے صوبے کے ڈومیسائل میں یہی فرق ہے کہ وہ پشتوں میں تقریر بھی کر لیں تو کتنی بڑی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ مسلسل ٹرینڈ چلا رہے ہیں ایک ادارے کے ہیڈ کے حوالے سے، لیکن وہ کارروائی نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، جو دوسرے صوبوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ اس موقف کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں بالکل یہ بات بالکل درست ہے، نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے بھی لیڈر اکثر اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی مذہبی جماعت کے لیڈر کو انہوں نے اتنی سختی سے نہیں کچلا جتنی سختی سے یہ علی وزیر یا دوسروں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اور پنجاب کے مثال والی بات بھی یہاں پر درست اس لیے ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایمان مزاری کا ایک ہوا تھا کیس۔ اب ایمان مزاری کی ہم سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بڑی خاتون ہیں، جدوجہد کر رہی ہیں، بلوچ ایشو کو اٹھاتی ہیں، سب کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔
लेकिन जितने खुलकर उन्होंने तनकीद की थी और जितनी आसानी से कोर्ट ने उनको छोड़ दिया कि भाई ठीक है आप जाएं, उन्होंने कहा मैं माफी मांग ली और उन्होंने कहा छोड़ दो। अब ये छोड़ने वाली बात है, अगर किसी बलोच ने, सिंधी ने या पठान ने ये बात की होती तो उसको नहीं छोड़ा जाता। सही। तो ये बात तो जरूर है कि जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर रोल प्ले करता है और कंसिडरेशन होती है। देख लेना एक वजीर आजम की जो बात की जाती है ना कि 2 वजीर आजम आपने सिंध के लाड़काना और लाहौर का वजीर, हाँ देख लेना, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, वो पंजाब में हुआ, या उससे भी पहले चले जाए लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, वो भी यही हुआ। तो उनको नहीं इजाजत दी जाती। और अगर पंजाब का वजीर आजम साबका हो या हालिया हो, वो अगर कहता है जो कुछ भी कहता है तो उसको जाहिर है आप महफूज रखते हैं किसी ना किसी तरह, उसको मौका दे देते हैं। इसी तरह हमने देखा कि ब्लॉगर्स थे मुख्तलिफ, जो अगर उन ब्लॉगर्स का ताल्लुक यहाँ से था तो उनको छूट दे दी गई ब्लॉगर्स को जो पंजाब के हैं कि भाई आप चले जाएं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किन के, लेकिन बहरहाल इतने कई एक ब्लॉगर्स थे जिनका ताल्लुक यहाँ से था, उनको कहा कि जी आप बाहर चले जाएं, आपको उससे पैसे दे देते हैं, बाहर जाके आप करते रहें। इसके मुकाबले में अगर सिंध या बलूचिस्तान के ब्लॉगर्स होते तो उनको या तो ठिकाने लगा दिया जाता या उनकी गायब कर दिया जाता, जो भी करते। तो ये बात बहरहाल फैक्टर तो है कि इसमें ये जिसको कहना है इम्तियाजी सलूक तो होता है। ठीक नाज़िर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़िर महमूद साहब जो ॻाल्हियूं आउं ॿुधियूं। ऐं नाज़िर असीं हिननि ई प्रोग्रामनि में बार बार चवंदा आहियूं कि इदारा जेके आहिनि उहे मुक़दस आहिनि, उन्हनि उहे रहणा आहिनि, ही मुल्क रहणो आहे। सो सियासत बिल्कुलु हर पार्टी जो हक़ आहे, उन्हनि खे सियासत करणु खपे। ऐं पर जेके ही ख़तरनाक क़िस्म जा ट्रेंड हलनि था, इदारनि खे टारगेट कयो वञे थो, इदारनि जे सरबराहनि खे टारगेट कयो वञे थो, इहे ट्रेंड जेके आहिनि ख़राबु आहिनि मुल्क जे लाइ, मुल्क जे इदारनि जे लाइ। सो इन्हनि खां पासो करणु खपे। सियासत जा ॿिया बि खोड़ सारा मौज़ू आहिनि। सो इन्हनि ट्रेंड सां थिए छा पियो, दुनिया लेवल ते ख़ासि तौर ते जेके असांजा पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उन्हनि में वॾा जश्न मल्हाइजनि था। सो PTI हुजे, उनजी आला क़यादत हुजे, उनखे ज़रूरु सोचणु खपे। ऐं गॾोगॾु उन्हनि इदारनि खे बि ज़रूरु सोचणु खपे त उन्हनि खे एॾी छूट नेठ छो पई ॾिनी वञे जो इन लेवल ताईं हू ट्रेंड हलाइनि था, बयान ॾियनि था। ऐं जेके बयान ॾियनि था मुल्क जे ॿाहिरि वेही, उन्हनि खे वरी पार्टी या उहिदा बि ॾिना वञनि था पर उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई नथी थिए, त पोइ जेके आहिनि अहिड़े क़िस्म जा सवाल पैदा थियनि था त नंढनि सूबनि ऐं पंजाब जे डोमिसाइल में जेको आहे फ़र्क़ु आहे, पोइ अहिड़े क़िस्म जा बहस मुबाहिसा बि थियनि था। सो इन्हनि सभिनी शयुनि खे ॾिसण जी ज़रूरत आहे, इदारनि खे, उन्हनि जे सरबराहनि खे मान ॾियण जी ज़रूरत आहे। सो अॼु प्रोग्राम जेको आहे असांजो पुॼाणींदे त पहुते, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।